بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ ایک طرف پاکستان کی داخلی سیاست ہے اور دوسری جانب خارجہ محاذ پر بھی پاکستان اس وقت اہم ترین ملک ہے، اور اسرائیل امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے اور اب اگلا جو آنے والے دن ہے اس میں ایک نئے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بڑی جنگ کے چھڑنے کا خطرہ موجود ہے اور جب تک صدر ٹرمپ ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، انتہائی انپریڈکٹیبل ہے۔ اور اب انہوں نے ایک اور نیا محاذ کھولا ہے اور اس محاذ میں انہیں کافی زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور عالمی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کو، اور امریکہ بھی عالمی تنہائی کا شکار، اور اس کے ساتھ جناب نیتن جو بہت زیادہ وہ اگریسولی آ رہے تھے، تو ان کو بھی کچھ بریکس لگ گئی ہیں۔ لہذا امریکہ اور اسرائیل، نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کا جو یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ اتحاد جو ہے وہ آگے جا کے بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے ہم ذرا پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ہم دوغلے پن کا شکار ہیں، ہمارے حکمران خاص طور پہ، اور اس حد تک دوغلے پن کا شکار ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف ہم جنگ بندی، ہمارے حکمران بے چین ہیں کہ کریڈٹ لیا جائے جنگ بندی کا، اسرائیل ایران امریکہ جنگ بندی کا کریڈٹ لیا جائے اور اس کا صحرا ان کے سر پر رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنس کروا رہے ہیں کہ ہمیں نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا جائے، اور نامزدیاں کروا بھی رہے ہیں، کہہ کر کروا رہے ہیں کہ ہم بہت ہی امن کے دائی ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے داخلی سیاست کو دیکھیں، وہ ذرا ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں بدترین قسم کی فسادیت اور ظالمانہ نظام حکومت اس وقت مسلط ہے، اور ایک ایک کر کے ہر کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا معاملہ ایک بار پھر اجاگر ہوا ہے اور سلمان صفدر صاحب نے کچھ حقائق کھول کر بیان کر دیے ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب کا معاملہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اب اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں ایک خبر آ چکی ہے اور اس کو اب عالمی میڈیا بھی اس کو خبر کو کور کر رہا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب 70 سالہ عمر ہے ان کی، اور بہت ہی سیزنڈ، بہت ہی شریف النفس آدمی ہیں۔ کوئی ماضی کی سیاست ان کی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، وہاں سے وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور سینٹر بنے، لیکن 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور بے بنیاد مقدمات میں ان کو بھی پھنسایا ہوا ہے، جیسے باقی ہمارے رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان میں سے ایک ہیں، میاں محمود رشید صاحب بھی بیمار ہیں، اور سب کا شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیمار ہیں، ان کا بھی جیل میں رکھا ہوا ہے اور وہیں سے ان کا علاج کروایا جاتا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں ان کا بائی پاس ہو چکا ہے، اب ان کی جو گردے ہیں وہ سٹیج 3 پہ جا چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کا علاج ہسپتال میں ممکن نہیں، لیکن ظالم حکمران جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان کو کوئی ریلیف دینے کا حکم صادر کرنے سے انکاری ہیں۔ دوسری جانب یہ معاملہ اسی طرح سے بہت سارے بے شمار مقدمات، بے شمار جو واقعات ہیں اور بے شمار ایسے ظالمانہ حکمرانوں کے جو ظلم کا شکار لوگ ہیں جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ اور اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی نئی اطلاع آ چکی ہے، اور سلمان صفدر صاحب نے واضح طور پر 2-3 باتیں کی ہیں، کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ 3 ماہ، عمران خان نے دوبارہ کہا کہ 3 ماہ تک وہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو بتاتے رہے میری آنکھ میں تکلیف ہے، مگر انہیں علاج کی سہولت نہیں دی گئی، اور پھر ایک آنکھ کی مکمل بینائی چلی گئی، اور کئی دن تک وہ کئی روز تک ایک آنکھ سے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد خفیہ طور پر انہیں پمس لے جایا گیا اور وہاں پہ انجیکشن لگایا گیا۔ تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی بینائی صرف 15% واپس آ سکی ہے، 85% ابھی تک بات واپس نہیں آئی۔ اور سلمان صاحب نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں بند رکھا جاتا ہے، اور اس ظالمانہ اقدام کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ عدالت میں سب سے اہم درخواستیں عمران خان کی ضمانت کی ہیں، جن پر چند منٹ میں دلائل سن لیے جائیں تو ججز ان کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کی کارکردگی اور اسلام آباد راولپنڈی مارچ روکنے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ سلمان صفدر صاحب نے یہ بات بھی کہی۔ اب ان میں 3-4 باتیں انہوں نے کہی ہیں جی، خاص طور پہ نمبر 1 یہ کہ ان کی آنکھ بدستور خراب ہے
और 85% बिनाई जा चुकी है और उसके बाद कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, कोई बेहतरी नहीं आई। नंबर 2, उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब जब सलमान साहब मिलकर आए थे तो उन्होंने बताया नहीं था। अब उन्होंने इजहार ख्याल किया है और बता दिया कि जनाब ये सूरत हाल है। फिर एक जलसा मनसूख किया गया था रावलपिंडी का, तो उन्होंने कहा कि वो उसके बारे में भी मुझसे मनसूख कोई भी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कहा यह था कि ये जलसा रावलपिंडी का इमरान खान साहब ने कहा इसलिए मुलतवी किया जाता है। अब जरा थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। तो अब ये बात हुई है कि पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया था। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया, और खासतौर पर फिर दूसरा पैगाम आया था कि महमूद खान अचकजई साहब से और जनाब राजा नासिराबाद साहब, इनसे मिलकर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाए। तो उनकी भी शायद वो कहते हैं कि राय यही थी कि इसलिए हम कर दें। तो बहरहाल मामला यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है, अगर उसने कोई एग्रेसिवली और जानदार तरीके से कोई तहरीक न चलाई और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई अमली कदम न उठाया, तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसको कुछ अर्सा पहले बूम मिला था, वो भी उसका शिकार हो जाएंगे और अवाम उनको भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि जनाब आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। ये छोड़े बात, इमरान खान साहब तो जेल में है, उनको अखबार नहीं मिल रहा, टीवी नहीं मिल रहा, कोई मुलाकात नहीं हो रही, 24 घंटे तक 23 घंटे तक उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है। आप ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से महमूद खान अचकजई साहब ने कहा है कि खा हुक्मरानों की ख्वाहिश हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हो, माइनस इमरान खान की हर कोशिश पर हम भरपूर मुजाहमत करेंगे और किसी भी सूरत में ये मामला हम नहीं होने देंगे और इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता। अगली खबर है जी, सोहेल आफरीदी साहब ने अब आज गुफ्तगू की है, एक वीडियो बयान जारी किया है और उन्होंने 19 अप्रैल को मर्दान में जलसे का ऐलान किया, क्योंकि इमरान खान साहब के हिदायत उन्होंने कहा जी, उनका हुक्म आया था कि पेशावर में जलसा किया जाए और 9 अप्रैल का जो है एहतजाज वो मनसूख कर दिया जाए। तो 9 अप्रैल का एहतजाज मनसूख करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम मर्दान में इमरान खान साहब के हुक्म पर 19 अप्रैल को ये जलसा कर रहे हैं, और खासतौर पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया उन लोगों को जो कि इस जलसे को भी सबोटाज करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात हैं, और देखते हैं कि 19 अप्रैल को इनके एहतजाज की कॉल पे कितने लोग बाहर आते हैं। इमरान साहब की फैमिली भी, उनकी बहनें भी बरसरेआम ये बात कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी जो है वो हक अदा नहीं कर रही। अगली खबर चलते हैं जी बाहर की दुनिया में। अब ये तो सूरत हाल, मैं आपको जहां से बात शुरू हुई थी, ये तो है सूरत हाल अंदर की, कि अब इन सब के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, कैद तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है। उनकी आंख जाया कर दी गई और मियां महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, ये सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उमर सरफराज, चीमा साहब और डॉक्टर यास्मीन राशि साहब, इनके साथ जो बदतरीन सलूक किया जा रहा है, ये हम बाहर की दुनिया पे बड़ा अपना, हमारे हुक्मरान बहुत उजला उजला चेहरा दिखाते हैं कि जनाब देखें हम तो अमन के लिए मरते जा रहे हैं, अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, इस्तेकाम होना चाहिए और दुश्मनियां खत्म हो जाएं। अमेरिका और ईरान की 50 साल की दुश्मनी खत्म करवाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं कि ये दुश्मनी खत्म हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने ही पॉलिटिशियंस को, अपने ही सियासतदानों को, अपने ही शहरियों को, अपने ही वकला को, अपने ही जजेस को, अपने ही सहाफियों को वो इबरत का निशान बनाने के लिए तुले हुए हैं। और कसूर क्या है, कोई कौमी मसला है नहीं, जाती मसला है, जाती सियासी एजेंडा है और जाती सियासी इंतकाम का एजेंडा है, और उस पे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले जरा, इसलिए यही वजह है कि आपको कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही, किसी भी जगह पे आपको कामयाबी नहीं मिल, हर इवेंट जो है वो आपके गले पड़ जाता है। आपकी, जिसको आप कहते हैं कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है, वही कामयाबी उल्टा आपके गले पड़ जाती है और आपको फिर वजाहतें देनी पड़ती हैं। ये जब तक अपने अवाम को, अपने शहरियों को, अपने सियासतदानों को, वकला को, तलबा को, ताजरों को, सहाफियों को आप अपना नहीं समझेंगे, उस वक्त तक कोई बाहर से भी आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल सकती। तो ये है मामला जी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि, और ये सब कुछ जनाब सदर ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए
جتنا آپ نے گرے ہیں، بالکل لیٹ گئے ہیں اور پالش مالش جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہیں وہ کی ہے، اگر یہی کچھ آپ پاکستان کے اندر جو پاکستانیوں کو، پاکستانی قیادت کو، ان سب کو آپ ملانے کی کوشش کرتے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی عزت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہوتی اور آپ کا یہ جو عہدہ ہے، اختیار ہے، یہ بھی سلامت رہتا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن یا پینٹاگون کے ذریعے یہ عہدے بچ جائیں گے تو یہ ماضی میں بھی نہیں بچے اور آئندہ بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ انحصار اس وقت ہمارے حکمرانوں کا ہے صدر ٹرمپ پہ کہ ان کی خوشنودی حاصل رہے اور نیتن یاہو کی خوشنودی حاصل رہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جی ایک مصنوعی ذہانت کے ذریعے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کام انہوں نے کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ جی مماثلت ہے، کیونکہ کرنے کی کوشش کی گئی اور سخت تنقید کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی سوشل میڈیا سے یہ جو تصویر ہے یہ ہٹانی پڑی، کیونکہ مسیحی برادری جو ہے وہ بھی اور تمام کے تمام ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور صرف یہی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے، اور صدر ٹرمپ نے پوپ پر جنگ کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ان پر بھی حملہ کیا اور ان کو بھی نشانہ بنایا اور ان کو بھی تنقید کی، اور خود ایسی تصاویر شیئر کی جن میں وہ ایک مسیحائی نجات دہندہ شخصیات کے طور پر دکھائی گئے۔ یہ نہ صرف توہین آمیز ہے بلکہ ایک غیر متوازن اور شدید خود پسندانہ رویہ ہے۔ کانگریس میں ریپبلکن ارکان کب تک اس خطرناک اور غیر متوازن شخص کی اندھی پیروی تقلید کرتے رہیں گے، یہ برنی سینڈرز نے کہا ہے اور انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی گئی ہے، ایم پی نے کی ہے، ممبر پارلیمنٹ نے، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو صدر ٹرمپ ہیں یہ کسی مہذب دنیا کی نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جرائم پیشہ جو ایک گینگسٹر ہوتے ہیں ان کے یہ سرغنہ بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ انہوں نے اپنے کنگ چارلس سے کہا ہے کہ انہیں فی الفور اس بارے میں اقدام کرنا چاہیے اور وزٹ کرنا چاہیے واشنگٹن کا، اور اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے جو صدر ٹرمپ نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کو اگنور نہیں کیا جا رہا پوری یورپ میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسیحی برادری کے، مسیحی قوم کے مذہبی پیشوا پوپ لیو جو ہیں انہوں نے اس پہ جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی انجیل کے پیغام کو بلند آواز میں بیان کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امن اور مفاہمت کی اپیلیں انجیل کی تعلیمات پر مبنی ہیں اور میں یہ کرتا رہوں گا۔ میرا کردار سیاستدان کا نہیں بلکہ امن پھیلانے کا ہے۔ آج دنیا میں بہت زیادہ لوگ تکلیف میں ہیں، بہت سے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور اس لیے میں صدر ٹرمپ سے ڈر کر کوئی اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ میں سیاستدان ہوں، نہ میں نے خارجہ پالیسی کے تحت چلنا ہے، اور میں نے وہ بات کی ہے جو انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی صدر ایران جو ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے بھی پوپ لیو کو سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی مذمت کی ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایرانی عوام جو ہیں وہ پوپ لیو کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے موقف کو، امن و آشتی کے موقف کو ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اب ایک اپنی ڈومین سے باہر نکل کر کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور پہلے تو وہ صرف سیاستدانوں کو نشانہ بناتے تھے، اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے سب سے بڑے مذہبی پیشوا مسیحی برادری کے پوپ لیو کو ہٹ کیا ہے اور ان کو نشانہ بنانے کی، ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ان کو ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ ایران کے صدر نے کہا کہ جی حضرت پوپ لیو، میں ایران کی عظیم قوم کی طرف سے آپ کی شان میں کوئی کی گئی توہین کی مذمت کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں امن اور بھائی چارے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کسی بھی آزاد انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے اللہ کے ذریعے عظمت اور سربلندی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ ایران نے کہا ہے جی، ایران کے صدر نے کہا ہے، جبکہ دوسری جانب اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے، یعنی کہ امریکہ، صدر ٹرمپ اگر ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی لڑیں گے،
اور اگر وہ منطق کے ساتھ آگے آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ نمٹیں گے اور ہم کسی بھی دھمکی کے آگے نہیں جھکیں گے. انہیں ایک بار پھر ہماری قوت ارادی کا امتحان لینے دیں تاکہ ہم انہیں ایک بڑا سبق سکھا سکیں. اب آتے ہیں جی ذرا پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فارم 47 کے کیا کرتے ہیں. وہ 3-4 دفعہ ایک بات کہہ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل کا میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے راتیں جاگ کر جو ہے وہ بڑی محنت کی ہے، راتیں جاگتے رہے اور راتیں جاگ کر یہ جنگ بند کروانے کی کوشش کی اور بہت محنت کی. اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، راتیں جاگتے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیوں یہ نشانہ بنایا جاتا ہے، مذاق اپنا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور کس ملک کے سربراہ ہیں کہ جو حالت جنگ میں ہوں اور وہ یہ کام نہ کر رہے ہوں، سارے ہی کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ راتوں کو جاگنا نہیں ہوتا بلکہ ٹائمنگز کا بھی مختلف ہوتے ہیں اور یہ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں لیکن یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم نے راتوں کو جاگ کر کیا کیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایسے راز ہیں جو کہ میں نے اگر بتا دیے تو میرے سینے میں رہیں اور میں بتا نہیں سکتا. یہ ایک طرف فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں میرے سینے میں راز ہیں، اور یہ ہر 10 دن بعد، 15 دن بعد، ہفتے بعد یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ میرے سینے میں بہت راز ہیں. تو یہ کس کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، کس کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل کو سوچنا چاہیے اور ان کی ٹیم کو سوچنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انوانٹڈ جو ہے اور بالکل بغیر کسی سیاق و سباق کے یہ بات کر کے کس کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے سینے میں کون سے راز ہیں، اگر میں نے بتا دیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے ان کو. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.